بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات سامعین محترم، آپ کے سامنے سید الرسل کی مشہور اور معروف حدیث مبارک کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس زبان سے نبی نے اللہ کی توحید کا پیغام دیا، جس زبان سے امت کو قرآن کی تعلیم دی، رسول اللہ اسی زبان پاک سے فرماتے ہیں، اے دنیا والو آؤ زبان وحی سے سن لو، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، آؤ میں بتاتا ہوں حسین کون ہے، فرماتے ہیں حسین چراغ ہدایت ہے اور سفینہ نجات ہے۔ گویا نبی نے بتا دیا، اور دنیا والوں حسین کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، اس لیے کہ جب تم اپنے لیے اندھیرا محسوس کرو تو حسین کا وجود چراغ ہدایت ہے، جب تم ہلاکت میں ہو تو تمہارے لیے حسین ہی سفینہ نجات ہے۔ ایک مل کے صلوات پڑھے محمد والا۔ دنیا کا دستور ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بندہ بول رہا ہے وہ کون ہے، توجہ چاہتا ہوں، جو بندہ وہ کون ہے، بندے کے الفاظ یعنی بندے کی شخصیت کو دیکھ کے اس کے الفاظ کا اثر ظاہر ہوتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ بھئی جو صدر کا آرڈر جاری ہو وہ جو معنی رکھتا ہے، جو منزلت رکھتا ہے، وہ ایک عام بندے کی زبان سے اگر وہ الفاظ ادا ہو جائیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وزیر اعظم کی زبان سے جو جملہ نکلے، MNA کی زبان سے جو جملہ نکلے، گھر کے سربراہ کی زبان سے جو جملہ نکلے، ہر ایک کی زبان سے نکلے والے جملے کی اپنی حیثیت ہے کہ بولنے والا کون ہے، یہ دیکھا جاتا ہے بولنے والا کون ہے اور بول کیا رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے یہ دیکھا جاتا ہے بولنے والا اور بول کیا رہا ہے، دوسرا یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ بول کس کے حق میں رہا ہے،
بول کس کے حق میں رہا ہے اور بول کس مقام پہ رہا ہے. بھی اگر علاقے کا کوئی وڈیرا اور سردار یا چودھری یا کوئی سید اگر کسی کا اپنے ڈیرے پہ نام لے کے تعریف کر دے، پورے علاقے میں بتائے گا کہ فلاں سردار نے میرا نام لے کے میری تعریف کر دی. اور وڈیرا اور سید کا تعریف کرنا اور ہے، لیکن اگر ہو ہستی ایسی کہ جس کی قسم اللہ قرآن میں کھائے، سید الرسل کائنات کی افضل ہستی بولنے والی یہ ہے، اور بول کیا رہی ہے، کس کے حق میں بول رہی ہے، کہاں بول رہی ہے. روایت ہے رسول کے صحابی حضرت ابی بن کعب، علماء اہل سنت اس صحابی پہ بڑا اعتبار کرتے ہیں. رسول کے صحابی کہتے ہیں ہم سب رسول کی محفل میں موجود تھے، مسجد النبوی ہے، ہم نے دیکھا حسین اپنی حسین اداؤں سے مسجد میں داخل ہو. مسجد کا ایک ایک حصہ امامت کی قدم بوسی کر رہے ہیں. حسین آ رہے ہیں، نبی منبر پر ہیں، نیچے اصحاب بیٹھے ہیں، اوپر نبی بیٹھے ہیں. نبی اپنے اصحاب کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں. دین کی تعلیم یا تو توحید پر ہے، دین کی تعلیم یا تو نبوت پر ہے، دین کی تعلیم یا تو احکام اور اخلاق پر ہے. نبی دے رہے ہیں دین کی تعلیم، لیکن نبی کی نگاہ پڑی مسجد کے دروازے پہ کہ ایک بچہ جو حسین ابن علی ہے، جو نور نظر مصطفیٰ ہے، رسول اللہ کی جیسے نگاہ پڑی اپنی زبان وحی سے بول کر کہا مرحبا بکا یا زین السماوات والارض، خوش آمدید اے زمین و آسمان کی زینت حسین. یا علی اے زمین و آسمان کی زینت حسین، خوش آمدید. رسول کے صحابی حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے کہا یا نبی اللہ، ہم تو یہ ایمان رکھتے ہیں زمین و آسمان کی زینت آپ ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں زمین و آسمان کی زینت حسین ہے. اب سید الرسل اگر رہتے ہیں خاموش، فریضہ رسالت نامکمل رہتا ہے. نبی کو بولنا پڑا، امت کو سمجھانا پڑا. فرماتے ہیں یا ابی بن کعب یہ تو کیا کہہ رہا ہے، ان الحسین اعظم فی السماء مما فی الارض. اے ابی بن کعب اور میرے صحابیوں سن لو، حسین کی منزلت آسمان والوں میں بلند ہے بنسبت زمین والوں کے. نبی نے یہ کیوں کہا؟ نبی نے یہ جملہ کیوں کہا آسمان والوں کے نزدیک بلند ہے بنسبت زمین والوں کے؟ کیوں کہا؟ اس لیے کہ آسمان پہ معصوم ملائکہ رہتے ہیں، وہ حسین کے دروازے کے غلام بن کر آئے ہیں. جو تو کبھی کپڑے لائے ہیں، یا تو کبھی وہ کھانا لائے ہیں اس گھر میں، یا کبھی اس حسین کے جھولے کو وہ لوریاں دیتے رہے ہیں. وہ جانتے ہیں، روایت تو یہاں تک ہے کہ جب کوئی حسین کی زیارت کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے 70 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے ساتھ نکلتے ہیں، اور وہ فرشتے ہر روز قبر امام کی بھی زیارت کرتے ہیں اور اس زائر حسین کی بھی زیارت کرتے ہیں. جو ہر روز وہ امام حسین کی زیارت کرتے ہیں، حالانکہ یہ زیارت کر کے واپس آ چکا ہے،
وہ روزانہ زیارت کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے یہ جو تم زیارت کر رہے ہو اس کا ثواب اے فرشتوں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ یہ حسین جو فرشتے اس قدر پسند کریں کہ زائر حسین کو بھی، تو لہذا اس در کے غلام ہیں، اس گھر کی معرفت رکھتے ہیں۔ زمین والے یہی کربلا میں نبی کے کلمہ گو ہی تو تھے کہ جنہوں نے نواز رسول کو شہید کیا۔ نبی یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں، آسمان والوں میں حسین کی منزلت اور مقام زیادہ ہے۔ اب اس روایت کے جملے، سید الرسول نے خطبہ روک دیا، رسول اللہ ممبر سے نہیں اترے۔ رسول اللہ ممبر سے اتر کر آپ نے جا کر حسین ابن علی کو اٹھا لیا اور ممبر پر تشریف لے آئے۔ روایت کے جملے ہیں، پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ روایت کہتی ہے نبی نے حسین کا ہاتھ تھاما، حسین کے بچپن کا زمانہ ہے، ممبر پر نبی حسین کا ہاتھ پکڑ کر دکھا رہے ہیں اور نام لے کر بتا رہے ہیں، ایھا الناس فارفوہ، ایھا الناس ھذا حسین ابن علی، اے لوگوں پہچان لو یہ حسین ابن علی ہے۔ نام لے کر بتا رہے ہیں، ہاتھ پکڑ کر دکھا رہے ہیں، گویا معلوم ہوا سنت نبی ایک ہی ہے، جب بھی امام حق کا اعلان کیا نام لے کر بتایا، ہاتھ پکڑ کر دکھایا۔ آج اصحاب میں مسجد النبوی میں ہاتھ پکڑ کر دکھایا، کل ایک میدان غدیر میں 1,40,000 اصحاب کے درمیان ہاتھ پکڑ کر دکھایا، اور امت کو یہ بات یاد نہیں ہے۔ لیکن ایک بات اور بڑی یاد ہے، کہتے ہیں کہ جب نبی کے چچا کا آخری وقت تھا نا، نبی نے ان کے کان میں کہا تھا ایستا سے، چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیں، آپ کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بھئی جو بات کان میں کی جاتی ہے وہ دنیا والوں کو نہیں سنائی جاتی۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے، جو نبی کان میں بتانا چاہتے ہیں وہ تو امت کو یاد ہے، جو نبی ہاتھ پکڑ کر بتانا چاہتے ہیں وہ یاد نہیں ہے۔ جو نبی بتانا چاہتے ہیں وہ یاد نہیں ہے، اور جو نبی بتانا نہیں چاہتے وہ بڑی یاد ہے۔ نبی منبر پر لے کر آئے، آپ کہہ رہے ہیں ایھا الناس، اے لوگوں پہچان لو یہ حسین ابن علی، انہ فی الجنہ، یہ وارث جنت ہے، وامہ فی الجنہ وابوہ فی الجنہ، اس کی ماں وارث جنت ہے، اس کا باپ وارث جنت ہے، یہ پورا خاندان جنتی ہے۔ اور اس کے بعد سید الرسل زبان وحی سے فرماتے ہیں، اور میرے اصحاب سن لو، لقد كتب اللہ علی یمین العرش، اللہ نے عرش کی دائیں طرف یہ لکھ دیا، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، اے دنیا والو جان لو اللہ نے عرش کی دائیں طرف لکھا حسین مصباح ہدایت ہے، چراغ ہدایت ہے اور سفینہ نجات ہے۔ اللہ نے عرش کی دائیں طرف لکھا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے یا رسول اللہ آپ تو دین کا پیغام دے رہے تھے، آپ نے سب کچھ روک کر حسین کا تعارف کیوں شروع کر دیا؟ سوال ہے کہ نہیں؟ تو عجب نہیں، سید الرسل پلٹ کر جواب دیں، نادان کیا کہہ رہا ہے، اگر میرے بعد تجھے دین خدا لینا ہے تو تجھے دروازہ حسین سے ملے گا۔ اسی لیے نبی حسین کا تعارف کرا رہے ہیں، اگر توحید کا درس سمجھنا ہے تو حسین کے دروازے پہ آ جاؤ۔
اگر نبی کی معرفت سمجھنی ہے تو حسین کے دروازے پہ آ جاؤ، اگر امامت کا مفہوم سمجھنا ہے تو حسین کے دروازے پہ آ جاؤ، اگر پاک کردار سیکھنا ہے تو حسین کے دروازے پہ آ جاؤ۔ ایک صلوات پڑھے محمد ہے۔ آج دنیا کہتی ہے بھئی آل افضل ہے یا صحاب افضل ہے؟ سوال بڑا ہو رہا ہے، آل افضل یا اصحاب افضل؟ میں کہا کرتا ہوں کہ ہم سے کوئی نہ پوچھے آل افضل یا اصحاب افضل، ہم یہ پوچھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے۔ کس سے پوچھتے ہیں؟ وہی فیصلہ کر دیں گے۔ علماء اہل سنت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، سب سے زیادہ روایتیں لکھی ہیں تو نقل کی ہیں تو حضرت ابو ہریرہ نے۔ حضرت ابو ہریرہ نے 1400 سال پہلے مسلمانوں کی یہ مشکل حل کر دی، اور اس روایت کو نقل کیا ہے علماء اہل سنت کے بڑے جلیل القدر عالم